بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا نکاح میں ولیمہ ضروری ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کرو۔ تو میرے معزز سامعین، ہم کائنات دو عالم، رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں ہوئی اور 11 شادیاں ہوئی۔ 11 شادیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف 3 شادیوں میں اپنا ولیمہ کیا۔ آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کی شادی ہوئی تو کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود مالدار تھی، ان کے اہل و عیال والے، ان کے گھر والے مالدار تھے، اسی لیے آپ ہی کے پیسوں سے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیسوں سے مختلف قسم کی 3 روایتیں ملتی ہیں احادیث کی کتب میں۔ ایک روایت میں ہے کہ مینڈا ذبح کیا تھا، دوسری روایت میں ہے اونٹ ذبح کیا تھا، تیسری روایت میں ہے گائیں ذبح کی تھی، تو جس سے آپ کا ولیمہ ہوا۔ دوسرا، آپ کی دوسری شادی جناب سیدہ طیبہ حمیرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود بیوی کا بیان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی کے وقت نہ تو کوئی مینڈا ذبح کیا گیا، نہ بکری ذبح کی گئی، نہ اونٹ ذبح کیا گیا، نہ گائیں ذبح کی گئی، بلکہ وہی کھانا تھا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آتا تھا، وہی کھایا۔ بہرحال دوسرا ولیمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو شب عروس کی صبح کو آپ نے ایک بکری کو ذبح کیا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کھانا کھلایا۔ تیسرا حضرت صفیہ کا کیا گیا۔ باقی کسی بھی ازواج مطہرات میں سے جن سے بھی آپ نے نکاح کیا، حضرت حفصہ ہوں، حضرت جویریہ ہوں، حضرت ام میمونہ ہوں، یا اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ ہوں، کسی کا بھی ولیمہ نہیں ہوا۔ تو بعض علماء اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، بعض واجب کہتے ہیں، کیونکہ اولیم امر کا صیغہ ہے اور امر سے وجوب کا ثبوت ملتا ہے۔ تو بہرحال احناف کا جو مفتابیہ قول ہے، جس پر فتویٰ ہے، وہ یہی قول ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر اور سمجھ لیں، کیا شب زفاف گزارنے کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے یا پھر پہلے؟ تو دونوں طرح سے ولیمہ کرنا سنت ہے، پہلے کر لیں یا بعد میں، شب زفاف گزارنے کے بعد یا شب زفاف گزارنے سے پہلے ولیمہ، دونوں طریقے سے ولیمہ ہو جائے گا۔ تو ولیمہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر مہندی کے نشان ہیں۔ آپ نے پوچھا، جابر یہ مہندی کے نشان کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ لا۔ فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کی جائے، تو ایک بکری کو ذبح کر دو لیکن ولیمہ لازمی کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیمے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اس طرح عبد الرحمن کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر کچھ نشان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نشان کیسے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی، میں نے ایک انصار عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ تو فرمایا نہیں۔ فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری بھی ذبح کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے دن ولیمہ کرنا صحیح ہے اور دوسرے دن اولا ہے، اور تیسرے دن جو ولیمہ کیا جاتا ہے وہ ریا ہے، وہ شہرت کے لیے ہے۔ تو ولیمے کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دی ہے، لیکن اگر کسی پر اتنے پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، تو ولیمہ نہ بھی کرے
تب بھی گزارا ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 اپنے نکاح مبارک کے بعد ولیمہ کیا ہے، باقی جو 8 نکاح بنتے ہیں اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ نہیں کیا۔ بالخصوص خیبر کے بعد آپ کے پاس مال غنیمت بھی تھا، لیکن آپ نے ولیمہ نہیں کیا، اس لیے ولیمہ کرنا کوئی لازم بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی ضروری بات نہیں ہے، ہاں اگر کر سکتا ہے تو ولیمہ کریں۔ ولیمہ کا معنی یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کیا جائے اور دعوت طعام لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آج ہم بہت سی رسومات میں تو پیسے ضائع کرتے ہیں، مگر ولیمے جیسی عظیم نعمت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر سے مسائل ولیمے کے عرض کر دیے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔